الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی،
اسے ایثار کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے اللہ تعالیٰ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ و ظالم ہے، مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ و ظالم ہے۔ بھرے اجلاس میں ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں۔ خدا شاہد صحابہ سب کے سب عالی تھے، عادل تھے۔ خدا شاہد ہے صحابہ سب کے سب عالی تھے، عادل تھے۔ نہ ہو جس کا یہ ایمان اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان، سمجھ تو گئے ہیں آپ آج کی گفتگو کا محور وہی ہیں۔ کسی سلیم الفطرت انسان نے انہی کے بارے میں چند اور طرح کے اشعار کہے ہیں، مجھے پسند آئے، میں نے چاہا کہ آپ حضرات بھی سن لیں۔ نبی کے اطاعت شعار عثمان، نبی کے اطاعت شعار عثمان، نبی کے خدمت گزار عثمان، نبی کے اطاعت شعار عثمان، نبی کے خدمت گزار عثمان، نبی کے داماد و دوست عثمان، علی کے ہم زلف و یار عثمان۔ حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل، حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل، نجیب و عالی وقار عثمان، مدبر و بردبار عثمان۔ کہیں جو اسلام کو چمن ہم، کہیں جو اسلام کو چمن ہم، تو اس چمن کی بہار عثمان۔ کہیں جو اسلام کو چمن ہم، تو اس چمن کی بہار عثمان۔ ید خدا ہے ید نبوت، ید نبوت ید غنی ہے، ید خدا ہے ید نبوت، ید سے مراد ہاتھ ہے، ید خدا ہے ید نبوت، ید نبوت یعنی ید غنی ہے، تیرے سوا مل سکا ہے کس کو یہ مرتبہ و وقار عثمان۔ تمہارا باغی ہوا یقیناً نبی کا باغی، خدا کا باغی، تمہارا باغی ہوا یقیناً نبی کا باغی، خدا کا باغی، خدا کا ہاتھ اس کے سر پر ہوگا جو تجھ سے رکھے گا پیار عثمان۔ تیرا یہ قرآن سے تعلق، تیری یہ قرآن سے محبت، تیرا یہ قرآن سے تعلق، تیری یہ قرآن سے محبت، کہ تیرا شاہد بنا ہے قرآن، کیا جو قاتل نے وار عثمان۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، طبیعت کی ناسازی کے باعث پورے ہفتے میں خالی ذہن تھا۔ ہمارے یہ ساتھی عبدالباسط صاحب جو میرے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو مکمل صحت دے۔ جب سے ان کا میرے ساتھ تعلق ہوا ہے، انہوں نے پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا، اور ہمارے اکثر ساتھی اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ جمعے کا موضوع کیا ہوگا؟ یہ درویش صفت آدمی ہیں، کہنے کا فکر آخرت بیان کریں۔ بہت اچھا موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی سال پہلے اس کو میں نے موضوع اور عنوان بنا کر کئی جمعوں میں بیان کیا۔ اللہ راضی ہو اور اللہ قبول فرما لے۔ شاید دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میں نے اس 47 برس کے اندر اس ممبر پر بیان نہ کیا ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے کیا بیان کیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے طلاق کا مسئلہ ضرورت پڑی تو بیان کیا، تقریباً 4 جمعے مسلسل اس پر بیان ہوئے، بڑا مفصل بیان تھا۔ میں نے پروفیسر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ سارا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، اسے لکھیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کا کوئی کتاب سا طلاق کے موضوع پر بھی ہے۔ میں نے کہا بیان تو ہے، کتاب سا میں نے خود لکھا نہیں۔ پھر میں نے ان سے گزارش کی، لیکن یہ بھی مصروف ہیں، بہت زیادہ مصروف، مجھ سے کئی گنا زیادہ مصروف ہیں، کالج میں پڑھاتے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں وہ لکھتے بھی ہیں، انہیں لکھا بھی ہے، بہت اچھا لکھا ہے۔ اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ اس پر بھی کچھ لکھا تھا لیکن مجھے پسند نہیں آیا، میں نے کہا اس کو دوبارہ لکھیں۔ دوبارہ انہوں نے لکھا نہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں ہمت دے، یہ لکھیں کہ بہت سے لوگوں کی اشکالات رفع ہو جائیں گے۔ تو معنی مجھے ان کے اس بیان کے بعد سوچتا رہا، تو پر قربانی کے حوالے سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اگر 10 ذی الحج کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، تو 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان کی قربانی ہے۔ آگے پھر یکم محرم اور حرم کو سیدنا فاروق اعظم کی قربانی ہے، اور 10 کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفقا کی۔ بلکہ اور پیچھے چلے جائیں تو شوال کے مہینے میں شہداء کربلا کی قربانی اور سید الشہداء، سید الشہداء جانتے ہیں؟ آپ کو تو ایک طبقے نے اس قدر پروپیگنڈا کر کے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کے ذہنوں سے یہ بات بالکل محو کر دی، اور اس کے اندر ہمارا مولوی طبقہ بڑا مجرم ہے۔ یا تو اس کو خبر نہیں، یا وہ اتنا بزدل اور ڈرپوک ہے کہ سچ کہہ نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس کو سید الشہداء کہا گیا، اور محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے جس کو شہر خدا کہا گیا اور شہر رسول کہا گیا، وہ تو سیدنا حمزہ ہیں۔ آپ جن علاقوں سے محلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یقیناً وہاں مسجدیں ہوں گی، امام بھی ہوں گے۔ ویسے تجربے کے طور پر امام صاحب سے پوچھ لیں، انشاءاللہ
جواب نفی میں آئے گا، پتہ ہی نہیں ان کو۔ ہمارے مسلمانوں کے 2-3 طبقے، ایک طبقہ بریلویوں کا ہے، ایک دیوبندیوں کا ہے، ایک اہل حدیثوں کا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں مسئلہ تو مضبوط بیان کرتے ہیں لیکن محدود ہیں، آمین بالجہر پر، رفع یدین، فاتح خلف الامام، عدم تقلید وغیرہ۔ اور ہمارے دیوبندیوں کے اکثریت سب اکابر پرست ہیں، ہمارے اکابر نے یہ فرمایا، اکابر نے یہ فرمایا۔ اور ہمارے بریلوی بھائیوں کی اکثریت مقابر پرست ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتیں ہوں گی مولویوں کی تو پھر اس طبقے کو کھلا میدان ملا ہے، اس نے پروپیگنڈا کر کے۔ سیدنا عثمان کو کون جانتا ہے؟ جو ہماری طرح کا سر پھرے چند ہوں گے اس ملک کے اندر جو یاد دہانی کرائیں گے کہ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان کی قربانی ہے۔ ورنہ آپ حضرات میری اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے، اتفاق کریں گے کہ آپ کو آپ کے محلے کے امام صاحب نے نہیں بتایا کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ آپ کے سکول کے اور تعلیمی اداروں کا نہیں بتایا ہوگا، وہاں خیر وہ کہتے ہیں چیز سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور ایک شعر کہا تو جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا، لیکن میرا دل نہیں مانتا علامہ اقبال اتنی کچی بات کہیں۔ وہ بڑے عالی دماغ انسان تھے بہت۔ کہتے غریب و سعد و رنگی ہے داستان حرم۔ اگلا مصرع آپ مکمل کر دیں۔ نہایت اس کی احسان حسین ہے، ابتدا اسماعیل۔ ان دونوں کا آپس میں مناسبت کوئی نہیں۔ سیدنا حسین کا تو کسی سے مقابلہ تھا، مقابلے میں ان کو شہید کیا۔ سیدنا اسماعیل کو کس کے ساتھ مقابلہ تھا کہ آپس میں ان کا کیا تعلق؟ اصل شعر یوں ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے عثمان ہیں ابتدا حابیل۔ حضرت حابیل کو بھی ان کے سگے بھائی نے قتل کیا تھا، بے قصور قتل کیا تھا۔ قرآن میں موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا حال سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان سے بھی قربانی مانگی گئی۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی قربانی کا مال، غلہ یا کوئی زندہ جانور لے جا کر رکھ دیا جاتا، آسمانی آگ آتی، یہ قرآن میں موجود ہے، ڈائجسٹ نہیں، آسمانی آگ کے شعلے آ کر جس کی قربانی کو اللہ قبول فرماتے اس کو جلا ڈالتے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کو ویسے چھوڑ دیتے۔ یہ 2 بھائی تھے سگے، قابیل اور حابیل۔ فرق یہ سمجھیے کہ جس کے نام میں قاف آتا ہے وہ قاتل ہے۔ تو حابیل اور قابیل دونوں سے قربانی مانگی گئی، انہوں نے اسی طریقے سے قربانی کا مال رکھا۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی نہیں ہوئی، نیت میں شاید کوئی کمزوری ہوگی، تو اس کو غصہ آیا، قال لأقتلنک، بھائی کو کہنے لگا میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا میرا قصور کیا ہے، یہ اللہ پر گلہ کرو، تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، میری اللہ نے قبول کر دی، میرے کہنے پر تو ایسا نہیں ہوا۔ فرمانے لگے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی متقین کی قبول فرماتے ہیں۔ پھر ساتھ فرما لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنے ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے بڑھاؤں گا، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عثمان کو قاتلین نے قتل کیا، انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ اس لیے یہ شعر یوں آتا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
نہایت اس کی عثمان ہے ابتدا حابیل۔ تو یہ قربانیاں غزوہ بدر سے لے کر بدر میں بھی قربانیاں دی گئی، پتہ ہے نا آپ کو؟ کم از کم یہاں کے نمازی کو تو پتہ ہونا چاہیے کتنے شہداء تھے غزوہ بدر کے؟ 14 شہداء، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور وہ سب سے بڑا کفر کا جو سرغنہ تھا وہ کہاں مارا گیا؟ بدر میں۔ کیا حال ہوا اس کا سر کاٹا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ایک فرعون اس امت کا، ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ اس امت کے فرعون نے آخر وقت بھی غرور و تکبر کا کلمہ کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جب دریا میں اس کو ڈبکیاں لگی تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے کلمے کو قبول نہیں فرمایا۔ موت کی ہچکی لگتے وقت کوئی شخص توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو غزوہ بدر سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں۔ غزوہ احد میں بھی قربانی ہوئی، کس کس کی ہوئی؟ 70 صحابہ اکرام کی۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں، شاید اس سے پہلے میں بھی نہیں بتا سکا، میرا بھی ذہن نہیں منتقل ہوا۔ آپ نے اگر گہرا مطالعہ کیا ہے سیرت کا تو شاید آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ احد کے میدان میں جہاں سیدنا حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی شہادت سے ہمکنار ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، یہ تو مشہور ہے بات۔ احد کے شہداء میں ایک اور شخصیت بھی ہے، اور وہ ہیں رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی۔ مطالعے میں آیا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھیں، ان کا نام تھا امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمان تھی۔ آپ کو تو آپ کے ملا نے یہ بتایا کہ حضرت صفیہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں مسلمان ہوئیں، ان میں حضرت امیمہ میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی بنی۔ ان کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، کون سی؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن جہش حضرت زینب کے بھائی تھے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا جو حضرت حمزہ کے ساتھ کیا گیا۔ سیرت تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ میدان جہاد میں جانے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ ایک دعا میں کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، ایک دعا آپ کریں، میں آمین کہوں گا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ کل میں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور سخت قسم کا دشمن ہو، وہ مجھے قتل کرے، میری آنکھیں نکالے، میرے کان کاٹے، میرے دانت توڑے، میرے اعضاء و جوارح کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور کل میں تیری بارگاہ میں پہنچو تو مجھ سے پوچھے کیا لے کر آیا؟ میں کہوں یا یہ لے کر آیا ہوں میں۔ یہ کون ہیں؟ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ذہن سے نہ مت اتاریے، اب یہ نام آپ معلوم ہو گیا، ان کی ہسٹری پڑھیے تو انشاءاللہ رضی پتہ چل جائے گا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاروں ناچار کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہو گیا، اور دشمن اس صورتحال کو چھپا نہ سکا۔ البتہ جو دشمن نے ایک چال چلی ہے میرے اور آپ کے ایمان کو تباہ برباد کرنے کے لیے، میری بات کو توجہ سے سنیے اور سمجھیے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرانے والی ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ میں اپنے دل پر جبر کر کے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ صرف ابو سفیان بول رہا ہوں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے،
دشمن نبی کی ذات کو مجروح کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، بالواسطہ نبی کا رشتوں کو مجروح کر کے اپنی ناپاک مقاصد پورے کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ مسلمان کہلانے والا یہ سب سنی ہے، یعنی سن ہے، اس کا دماغ بھی سن، اس کے اعصاب بھی سن، اس کی عقل بھی سن۔ ہم مسلمان بس ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ کس طرح دنیا کا مال کما سکتے ہیں، کس طرح عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیش ہو اور عیش ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے انگوٹھے چوم لیں گے، محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، کیا پیغام لائے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے اپنے لیے جس کو امام منتخب کیا ہے وہ بھی صرف ہمارے محلے کے روٹیاں کھا لیتا ہے، ٹیوشنیں پڑھا لیتا ہے، مسجد میں اذان پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھا لیتا ہے، نہ زیادہ دین کی ہمیں ضرورت ہے نہ وہ بیان کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان رسول اللہ کے سسر ہیں، سیدہ ہند رسول اللہ کی ساس ہیں، جس کو ہندا ہندا ہمارا قلم نگار بکواس کرتا ہے، ہندا نہیں ہند ہیں، یہ رسول اللہ کی ساس ہیں۔ اس کو سیدنا حمزہ کا دشمن قرار دے کر یہ ساری کہانی گھڑی کہ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا، اور آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً ہوگا ملا بھونکتا رہا ہے ممبر پر، آپ کی اس کی تقریریں آپ سن سن کر ذہنوں کا یہ کدورت پار رکھی ہوگی۔ میں آج ذہنوں کو صاف کر دوں، سیدہ ہند کا حضرت حمزہ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا، تمام مشرکین جتنے تھے ان کا رسول اللہ کے ساتھ تنازع تھا، ان کو دشمنی حضور کی ذات سے تھی، حضور کے اس پیغام سے تھی جو ان کے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف تھا۔ جانتے ہیں آپ وہی توحید جو آپ سن چکے ہیں۔ سیدہ حمزہ کے ساتھ حضرت ہند کو، ابو سفیان کو کوئی دشمنی نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کلیجہ چبانے والی اور خاص طور پر اس کا مورد الزام ٹھہرانا سیدہ ہند کو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے، ان قریب انشاءاللہ دعا کریں، ایک کتابچہ اس موضوع پر آپ کے سامنے آئے گا، دعا بھی کر لیا کریں نا۔ آپ کی صدق کی دل کی دعائیں جو ہے میرے لیے بہت طاقت ہوتی ہے، آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ سیدہ ہند یہ رسول اللہ کی ساس ہیں، حضرت ام حبیبہ کی والدہ ہیں، حضرت حمزہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں، سیدنا ابو سفیان کی بیوی ہیں، سرور کائنات کی ساس ہیں۔ یہاں آخر میں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ سیدہ ہند جب مسلمان ہوئیں اس وقت جو رسول اللہ سے مکالمہ ہوا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بہت دلیر اور بہادر خاتون تھیں، چونکہ مشرکین قریش کا ایک لیڈر کی بیوی تھی، ابو سفیان ایک لیڈر تھے، اور چونکہ پورے قریش کے وزیر دفاع یہ تھے، وزیر جنگ تھے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابو سفیان زمانہ کفر کے اندر بھی کمینے دشمن نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ان خدا کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ مکی زندگی میں ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی بچی تھی، گزر رہی تھی تو ابو جہل جیسے ملعون پلید نے اٹھا کر تھپڑ مارا ان کے منہ پر، وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، یعنی وہ اتنا کمینہ دشمن تھا ابو جہل کہ حضور کی دشمنی کی بھڑاس ان کی اس معصوم بچی سے نکالنے کی کوشش کی۔ جب سیدہ فاطمہ حضور کی خدمت میں پہنچی روتی ہوئی کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، میں نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تذکرے کے اندر، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، دعا بھی کر لیا کریں کہ خدا مکمل کرنے توفیق دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جاؤ، اس کو جا کر بتاؤ
کہ عامر بن حشام نے، ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عامر بن حشام، میرے ساتھ یہ معاملہ کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اس کو جا کر بتاؤ۔ ابو سفیان اس وقت بھی مشرک تھے، ابو سفیان اس وقت بھی مشرک تھے، لیکن اگر اس مشرک سے کوئی خیر کی امید نہ ہوتی تو رسول اللہ اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس بھیجتے کہ جا کر بتاؤ ان کو۔ سیدہ فاطمہ گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بچی، ان کو جا کر بتایا کہ عامر بن حشام نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے، کون؟ حضرت ابو سفیان، اس وقت حضرت نہیں بنے تھے، لیکن حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، اور بڑے زوردار انداز سے کہا، بڑا بے حیا اور بے غیرت آدمی ہے تو، محمد کے ساتھ اگر تمہیں دشمنی ہے تو اس دشمنی کہ بڑھاس اس معصوم بچے سے نکالتے ہو۔ اور پھر ابو جہل کے سامنے سیدہ فاطمہ کہا کہ جس زور سے تھپڑ اس نے آپ کے منہ پر مارے اسی زور سے میں سامنے کھڑا ہوں اس کے منہ پر مار۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اپنا بدلہ لے لیا، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ اگر میں اس کی مزاحمت کروں گا تو یہ بھی قوم کا ایک بڑا لیڈر ہے اور ایک بڑے قبیلے کا سردار ہے، تو پھر قبائلی جنگ چھڑ جائے گی۔ وہ برداشت کر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابو سفیان کو جا بتاؤ، یہ دلیل اس بات کہ مشرک تھا، عقیدے کا مخالف تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمینہ دشمن نہیں تھا۔ یہ چیزوں کی نشاندہی کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو احد کے غزوے کے موقع پر ابو سفیان یقیناً مشرکین کے کیمپ میں تھے، اس کے لیڈر تھے، لیکن ان کی اہلیہ کو حضرت حمزہ کے ساتھ کوئی دشمنی اور دعوت نہیں تھی۔ یہ دشمن نے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو در پردہ نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، جو اپوزیشن اسلام ہے، اس نے یہ بے پرکی اڑائی ہے، ہماری بے خبری کے سبب سے فائدہ اٹھایا۔ سیدہ ہند جب مسلمان ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو مکالمہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اسلام کی کہ شرک نہیں کرنا، فلاں کام کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا مان لیا۔ یہی سیدہ ہند جب وقت مسلمان ہوئی تو گھر کے اندر جو انہوں نے بت پال رکھا تھا، جا کر جوتوں سے ٹھوکروں سے مار مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ اس کے اندر وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ یہ جملہ جو آیا کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے بچے پالے، بڑے کیے، اور آپ کے مقابلے میں آپ نے ان کو قتل کیا ہے۔ جن بڑی بے باکی سے گفتگو کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اگر یہ ہوتا کہ اس ہند نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، قتل کرایا ہے، تو فوراً فرماتے تمہارے منہ سے تو ابھی میرے چچا کے کلیجے کی بو آ رہی ہے، میرے ساتھ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بات کے دشمن بے پر کی اڑائی ہے، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ سیدنا حمزہ کا کلیجہ اگر چبایا ہے تو کسی اور مشرک اور ابو سفیان کی بیوی نے نہیں۔ دشمن بڑھاس نکالتا ہے اس خاندان پر، اس لیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چن چن کر اپنے زمانے میں کیفر کردار تک پہنچایا۔ وہ بغض آج 1500 سال کے بعد بھی ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی قربانی، احد کی قربانی، احد شوال میں، پھر اس کے بعد ذی الحج 10 ذی الحج کو سیدنا اسماعیل کی قربانی، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، اور 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان کی قربانی، لیکن وہ مشرکین کی سازش سے ہوئی۔ یہ قربانیوں والے مہینے، تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ یہ دن گزر جائیں اور ہم حضرت عثمان کی قربانی کا تذکرہ نہ کریں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے میں یقیناً میرے جیسا کم علم آدمی بھی کئی ہفتے جو اس پر بیان کر سکتا ہے. ان کی شخصیت اتنی جامع ہے. وہ تو شاید نہ ہو سکے لیکن کم از کم یاد دہانی کرانا اس سے بھی کہ ہم اپنا فرض ادا کر لیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ سیدنا عثمان 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے ہیں. کوفہ، بصرہ اور مصر کے بدماش اکٹھے ہوئے. مدینہ جب خالی تھا مسلمان سب حج کے لیے گئے ہوئے تھے. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت عثمان مدینہ میں تھے. ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. تقریباً 40 دن تک ان کا محاصرہ رکھا. 7-8 دن تک ان کا کھانا پانی بند کیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا قرآن کریم کی تلاوت کی حالت میں. ان کے خون کا قطرہ سب سے پہلے قرآن کریم پر گرا، جو اب ترکی کے میوزیم کے اندر وہ قرآن کریم موجود ہے. وہ گواہی دے رہا ہے کہ سیدنا عثمان نے شہادت دی ہے. سیدنا عثمان کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد. پوری آدم کی اولاد کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کی زوجیت میں نہیں گئیں سوا حضرت عثمان کے. ایک یہ شرف حاصل ہے. بڑی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں ان کا نام سارے کیوں نہیں بولتے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کی زوجیت میں آئیں. بلکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ اکبر کیا لوگ تھے یہ. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بہت افسردہ رہتے، بہت افسردہ، کسی سے بات نہیں کرتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو دامادی کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا، وہ شرف اس سے میں معروم ہو گیا. اس دوران بعض صحابہ اکرام نے ان کی بیٹیاں جب بیوہ ہوئیں انہوں نے پیشکش کی لیکن کوئی جواب نہیں دیا. تو ایک موقع ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا. اے عثمان، یہ جبریل کھڑے ہیں، یہ جبریل کھڑے ہیں، مجھے اللہ کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں. ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء. میں عثمان کو ام کلثوم کو عثمان کے جو نکاح میں دی ہے تو اللہ کی وحی کے ذریعے دی ہے. جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو روایتیں، ایک روایت ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی فوت ہوتی جاتی میں سب عثمان کے نکاح میں دیتا تھا، اور ایک میں 100 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. یہاں ایک بات میں آپ حضرات کا ذہن اس پر منتقل کرا دوں. جو پہلی صاحبزادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عثمان کی اہلیہ، ابھی نام لیا میں نے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں میں یہ بہت حسین اور خوبصورت تھیں. اور عجیب بات ہے کہ سیدنا عثمان بھی ایسا ہی خوبصورت انسان تھا. اس زمانے میں لوگ جب اس جوڑے کو دیکھتے تو احسن الزوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان. خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہے وہ ایک رقیہ ہے، ان کے شوہر عثمان ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک متبنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک پیالے کے اندر کو گوشت کا سالن دے کر حضرت عثمان کے گھر بھیجا، اپنی صاحبزادی کے گھر بھیجا. وہ نقل کرتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ رقیہ بھی بیٹھی ہیں، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں. اس جوڑے کو میں نے دیکھا
کہتے ہیں خدا کی قسم آج تک میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ سمیت گئے ہیں۔ وہ ایک مسافرت تھی، دیار غیر تھا، تو یہ خوبصورت جوڑا جب وہاں پہنچا، اپنا گھر تو تھا نہیں، کہاں یہ ٹھہرے، کہاں انہوں نے سکون اختیار کی ہمیں معلوم نہیں۔ اتنا ہمیں کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حبشہ کے نوجوانوں نے حضرت رقیہ کو دیکھا، جیسا میں ذکر کرتے ہیں بہت حسین تھیں، تو انہوں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ شرپسندوں کی طبیعت ہوتی ہے۔ حبشہ کے کچھ نوجوانوں نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، آوازیں کسے۔ یہ محمد رسول اللہ کی صاحبزادی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی تربیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ سیدہ خدیجہ ان کی والدہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب تنگ آئیں اور تو کچھ کر نہیں سکتی تھیں، اللہ سے شکایت کی۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، عرب کے کسی عالم لکھی، بنات الرسول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ یہ دیا گیا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اتنی مقبول الدعا تھی۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں حضرت عثمان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن عثمان۔ توجہ کے ساتھ بات سننا۔ دشمن نے، جانتے ہیں آپ دشمن کو؟ نہیں جانتے؟ خدا کرے کہ جان جائیں، کیونکہ جانیں گے تو پھر اس سے بچنے کو فکر کریں گے۔ دشمن نے ہر موقع پر اپنی عداوت اور کینہ کا اظہار کیا، اور یہ لعنتی ہر دور میں گزرے ہیں، مورخوں کی شکل میں، تاریخ نویسوں کی شکل میں ملعون گزرے ہیں۔ کہا کہ 6 سال کے تھے عبداللہ بن عثمان، تو بھولو پہلوان کی نسل کا ایک مرغ تھا، وہ اچھلا اور ان کی آنکھ میں ٹھونگ ماری عبداللہ بن عثمان کے، اور وہ فوت ہو گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ اصل مقصد تھا میدان خالی کرنا، کہ رسول اللہ کا نواسہ بننے کا شرف جو ہے سیدنا حسن سیدنا حسین کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ ان کو تو شرف نصیب ہوا خدا کے ارب حرم تنال حسن حسین پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے۔ ہماری بے حسی کے سبب سے ہمیں پتہ نہیں کہ عبداللہ بن عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور جوان ہوئے 76 سال کی عمر کو پہنچے، اور دنیا میں ان کی نسل پھیلی، اور آج بھی ہے۔ آپ کے پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے۔ میں نے تھوڑا سا دستک دیا آپ حضرات کے ذہن پر، انشاءاللہ سوچیں گے۔ یہ جو اس زمانے میں عثمانی کہلاتے ہیں، یہ کون سے عثمانی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی کون تھے؟ مولانا تقی عثمانی کون ہے؟ رفیع عثمانی کون ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی جس مشرقی پاکستان کا پرچم، وہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے۔ ایک لطیفے کی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست عالم، بہت زبردست بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، ساری خوبیوں کے مالک ہیں، ادارہ اسلامیات کے مالکان میں سے جو بڑے تھے، مولانا محمود اشرف عثمانی، آج کل کراچی دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، اپنے چچاؤں کے دارالعلوم میں۔ 1.5 سال پہلے ان کے بچے کا انتقال ہوا، یہاں کسی مدرسے مدرس تھے۔ مجھے اخبارات کے ذریعے سے پتہ چلا، میں معلومات کر کے ان کے پاس پہنچا تعزیت کے لیے۔ مال ٹاؤن کے ایک کوٹھی میں اور بھی کچھ علماء تھے، تو مجھے دیکھ کر مولانا محمود اشرف عثمانی کو 35 سال بعد ملاقات ہوئی، مجھے بڑے پرتفاق سے ملے، پھر ساری توجہ میری طرف رہی۔ دوران گفتگو میں نے موقع پا کر میں نے پوچھ لی، میں نے حضرت اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھتا ہوں، آپ عثمانی ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کون سے عثمانی؟
چونکہ بے تکلفی تھی، وہ بڑے عالم ہیں، میں تو ان کا خادم کی حیثیت سے بھی نہیں، لیکن بہرحال دوستانہ تو ہیں۔ شروع میں جس وقت میں یہاں آیا میری غیر موجودگی میں وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے جب لاہور میں تھے۔ مولانا تقی عثمانی کے بھتیجے ہیں، کراچی دارالعلوم کے استاد حدیث ہیں، بڑے عالم ہیں۔ مسکرا کر مجھے کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں، زندہ ہیں، اللہ انہیں زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ میں نے کہا حضرت آپ عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی اور یہ بتا دوں کہ آپ کا مظفر آباد شہر، مظفر آباد جس شخص نے آباد کیا تھا نواب مظفر خان، یہ عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے ہندوستان، پاکستان، شاید بنگلہ دیش میں بھی ہو، افغانستان کے اندر جتنے عثمانی عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ یار لوگوں نے تو ان کو 6 سال میں رخصت کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے اللہ نے ان کو بڑھایا اور ان کے نسل کو پھیلا دیا۔ افریقہ کے اندر جو مسلمان ہیں اب بھی عبداللہ بن عثمان کی اولاد اپنے آپ کو بتاتے ہیں، جو ہمارے لوگ گئے ہیں انہوں نے معلومات کی ہیں۔ جہلم کے ایک اہل حدیث عالم حکیم فیض عالم صدیقی، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہون پر، انہوں نے سادات بنی رقیہ کے نام سے کتاب لکھی، وہ کتاب حاصل کریں، ان کو پڑھیں۔ جن حضرت رقیہ کی اولاد میں سے جو سادات گزرے ہیں، سادات صرف وہی نہیں جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں، سادات وہ بھی ہیں جو حضرت رقیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کی کروڑوں رحمت نازل حکیم فیض عالم صدیقی پر۔ ان کو بھی رافضی ان کے گھر میں گھس کر شہید کیا، لیکن بہرحال اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی اور مثال نہیں ملتی اس ملک کے اندر۔ اللہ سب مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عثمان جوان ہوئے، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں اگر عربی سے آپ کو، تاریخ مسعودی، عربی زبان میں یہ کتاب لکھنے والا تو رافضی ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کے قلم سے سچ لکھوا دیا۔ انہوں نے لکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا نام عبداللہ تھا، ایک عبداللہ اصغر، دوسرا عبداللہ اکبر۔ اس زمانے میں تو عبداللہ نام اگر کسی نے رکھ لے کہتا ہے پورے شہر میں نہیں ہونا چاہیے ہمارے بچے کا نام۔ وہاں دونوں بھائیوں کا آگے پیچھے عبداللہ نام آ رہے ہیں، اور ہمیں تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ باپ نے ایک بیٹے کا نام بھی مثال کے طور عبداللہ رکھا، دوسرے کا عبداللہ رکھ لیا۔ اس وقت شاید ایسی جہالت نہیں تھی جو اب ہے، اور عبداللہ نام سے ویسے الرجک ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا سا نام بتا دیں، جب بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو اس نام کو پسند فرمایا، کہتے اور اچھا سا بتا دیں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے اور اچھا سا بتا دیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی انڈیا پاکستان کی فلمیں دیکھیں، وہاں جو اچھا سا نام مل جائے تو رکھ دینا۔ میں نے تو خدا کے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق جو نام سمجھا اس کو بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن ہے، یہ پہلے نمبر کے 2 نام ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں ان کا ساتھ عبد لگائیں، نام بن گیا۔ عبد الرحمن کے بعد عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد القیوم ہے، عبد المتین ہے، عبد الرزاق ہے، لیکن پہلے نام کا، پہلے درجے کا نام عبداللہ ہے۔ کیوں اپنے آپ کو اس شرف سے معروم رکھتے ہیں؟ پھر نبیوں کے ناموں کی بات آتی ہے تو پھر پہلا نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا رتبہ بھی بڑا ہے، وہ نام بھی سب سے اونچا ہے۔ ہمارے جہالت زدہ معاشرے کے اندر کسی نام محمد رکھ لیں تو کئی نام نے ہاتھ پڑے لکھ کے تو یہ کیا کر دیا، کوئی کہے گا یہ بھاری نام ہے یعنی اس کے نیچے دب جائے گا، کوئی کہے گا تو یہ بے ادبی ہو گئی۔ شیطان ان کے ذہن کے اندر بیٹھا ہے، ان کی زبان کو بلواتا ہے تاکہ یہ مسلمان جیسے محمد نام رکھا یہ شرف سے معروم ہو جائے۔ ہمارے ایک عزیزہ میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے گئی، نام میں نہیں رکھا تھا محمد۔ ڈاکٹر پوچھے اس بچے کا کیا نام ہے؟ محمد۔ کہنے لگا یہ کیا کیا؟
کیوں کیا ہو گیا کہ یہ تو بڑی توہین ہو گئی. انہوں نے کہا میں آپ کے پاس علاج کرانے آئی ہوں، مسئلہ پوچھنے نہیں آئی. مسئلہ بتانے والا مجھے موجود ہے، آپ نے کرنا ہے لکھنا ہے تو لکھیں، نہیں تو چھوڑ دیں. میرے دوستو، اس محفل میں خدا نے آپ کو پہنچایا اپنی رحمت کے ساتھ. یہاں آپ کا وقت ضائع نہیں کیا جاتا. خدا اس کے رسول کے احکام سے پوری دیانت اور امانت کے سامنے آگاہ کر رہا ہوں. اسے حاصل کرنے کے بعد پھر دل و دماغ میں اس طرح رکھیں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. اپنے گھروں کی اصلاح کریں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑا ہے اور ابھی تمہید ہی چل رہی ہے اور ٹائم ختم ہو گیا. اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اسے قبول فرما کر ہم سب کو صحابہ کی عظمت پہچاننے اور اپنانے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. کسی بھی طرح کوئی بری بات جو صحابہ کے بارے میں آتی ہے، کہیں سے بھی آئے، آخر میں بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، کوئی روایت آپ کو ملتی ہے اور اصول حدیث کے مطابق روایت صحیح بھی ہے لیکن صحابہ مجروح ہوتے ہیں اس سے، اس روایت کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس روایت سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے. قرآن ان کی سچائیاں بیان کرتا ہے، ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی روایت قرآن سے ٹکرا کر اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی. اس روایت کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. میں نے ایک بنیادی بات آپ کو کہہ دی، مولوی کی بات اور تاریخ کی بات، کسی پیر کی بات اس کو جوتی کے نوک پر اٹھا کر باہر پھینکیں، اس تاریخ کی کتاب کو آگ میں ڈال دیں، آپ کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کو چھوڑیں گا ایمان نہیں بچے گا. قرآن ان کی اچھائیاں بیان کرتا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ بزدل نہیں، کفار کے مقابلے میں آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ان کی دشمنی نہیں ہوتی، آپس میں بڑے پیار و محبت والے. یہ کون اطلاع دے رہا ہے؟ اللہ جو دلوں کے حال جان رہا ہے. اللہ کا اعلان ہے کہ صحابہ آپس میں پیار کرنے والے تھے. آپ کی تاریخ کہتی ہے کہ وہ لڑتے تھے. ایسی تاریخ لکھنے والے پر بھی لعنت، ایسی تاریخ پر بھی لعنت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.